علیکم، میں امداد سمرو۔ حالات اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف کی جو اندر کی لڑائی تھی وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ جو بند کمروں میں گالم گلوچ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی تھی وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب لڑائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان صاحب کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگائے ہیں اور دونوں نے الزاموں کا جواب بھی دیا ہے۔ 7 منٹ 31 سیکنڈ کی علی امین گنڈاپور کی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے لگ بھگ اتنی دیر کی علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو ہے اور دونوں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہ رہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی اور دوسرا تحریک انصاف کا 25 ارکان کا ایک بڑا گروپ MNAs کا پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں۔ یہ خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، لیکن اسی دوران PTI کے ایک سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں صورتحال پیپلز پارٹی والی سائڈ پر لوگوں کی جاتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا PTI کے اندر اتنا بڑا MNAs کا گروپ ٹوٹنے کو تیار ہے؟ پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جو لڑائی PTI کے اندر شروع ہو گئی ہوئی ہے اس کے بعد اس چیز کے امکانات روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کو اب چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے اگر آئندہ کچھ ماہ کے اندر اندر عمران خان کی رہائی کے امکانات سامنے نہ آئے تو۔ 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے وزیرستان میں، اور اس آپریشن کے دوران پاکستانی فوج کے 2 جوان، ایک افسر اور ایک جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور افسر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ افسر ہیں جنہوں نے ابھینندن کو، بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا تھا، مار گرایا تھا پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے، اور زمین پر گرنے کے بعد اور لوگوں سے بچا کر جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ شہید ہو گئے ہیں فتنۃ الخوارج کے خلاف ہونے والے آپریشن میں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، میں بھنسنے لگ گیا ہوں کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ہم سنیں تو ہمارے لیے گالی ہوتی ہیں، لیکن جن کی وہ زبان ہے ان کے لیے وہ کوئی گالی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں ایک گفتگو سامنے آئی تھی پچھلی اسمبلی کے دوران، ہمارے دوست ہیں بہت مہربان ہیں شیخ رویل اصغر صاحب، ان کی کوئی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی، گالیاں شالیاں اسمبلی میں انہوں نے لڑائی جھگڑے میں دی تھیں۔ تو بعد میں کسی ٹی وی ٹاک شو پر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گالی تو پنجابی کلچر ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جینوئنلی آپ جائیں گے نا پنڈوں میں، گوٹ گاؤں میں، پنجاب میں، سندھ میں، تو لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے نارملی گفتگو کرتے ہوئے گالی نکال دیتے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سیز فائر کرانے کے بعد دوبارہ جب خبریں آ گئیں کہ جی ایران پر اسرائیل دوبارہ میزائل داغ رہا ہے، اسرائیل پر ایران میزائل داغ رہا ہے، اور پھر صحافیوں نے سوال کیا آپ نے تو جنگ بندی کروا لی تھی، تو یہ تو دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے پر میزائل داغ رہے ہیں، سیز فائر ہو رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ مطلب وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس کو جو اگر استعمال کریں تو پہلا لفظ مطلب وہ جو کیا ہوتا ہے جس کو کہ کہیں بہرحال چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ایک بڑی سی گالی دی انگریزی میں، اور ایف سے شروع ہونے والی گالی، اور اس نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب گالی دے کر جاہل پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ کہ اگر ٹرمپ صاحب اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف چلے گئے، اور وہ ویڈیو وائرل ہے دنیا جہان میں۔ اب اس سماج کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے گالی نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں تو بہرحال اس پر ایک اچھا خاصا مہجال کہ امریکن صدر نے کیمروں کے سامنے ویڈیو پر گالی دی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اسرائیل کو بھی گالی دے دی، ایران کو بھی گالی دے دی، اور ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی جو تناؤ تھا پہلگام واقعے کے بعد، اس وقت بھی جب ٹرمپ سے گفتگو ہوتی تھی، صحافی بات چیت کرتے تھے کہ جی آپ ان میں بیچ بچاؤ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یار جانے دیں ان کو، چھوڑ دیں، ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ اس تب گالی نہیں دی تھی، لیکن اب انہوں نے انداز وہی تھا ان کا۔ بہرحال اچھا جی، اب بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ماموں بنا دیا، ماموں بنایا، یہ کہہ کر کہ اگر میں بجٹ پاس نہ کرواتا تو میری حکومت ختم ہو جاتی، اور عمران خان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو تاکہ جو آخری قلعہ عمران خان کے پاس بچا ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر بھی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، لہٰذا میں نے بجٹ پاس کروا دی۔ اچھا، بجٹ میرا خیال ہے 30 جون تک کا ٹائم ہوتا ہے، تو بجٹ پاس کرنے میں اتنی جلدی کیوں؟ سب صوبوں سے پہلے بجٹ کیوں پاس کر لیا؟
یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کل عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہی تھیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، باقی بہنیں ملاقات کر کے آ گئیں۔ واپس آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک کمال قسم کا بونگا پیغام لوگوں کو سنا۔ بونگا مطلب کوئی ایک بندہ کہے نا کہ جی کوئی سیاستدان جو پاکستان کے وزیر اعظم ملک میں کی مقبول ترین جماعت کے سربراہ یا مقبول ترین لیڈر، وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو ان کی بہنوں نے آ کر بتائی۔ اور اس لیے اس بات پر میں یقین کرتا ہوں کہ ابھی تک جو اندر سے گفتگو آئی ہے کبھی بھی، اور خاص طور پر ان کی جو بہنوں نے گفتگو کی ہے باہر آ کر، وہ کبھی بھی اس کی تردید نہیں آئی۔ نورین نیازی صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ، انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ جی کیا کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا کہ بجٹ پاس کرنا یعنی عمران خان کو مائنس کر دیا گیا۔ یہ تو کہتے تھے کہ جی ہم آئیں گے، آ کر ادھر اڈیالہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، یہ ایم پی ایس کیوں نہیں آئے، اور ظاہر ہے انہوں نے سیدھا علی امین گنڈا پور کا نام لے کر گفتگو کی تھی۔ تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا جو 7 منٹ 31 سیکنڈ کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہی ہے، لیکن پہلے میں عمران خان صاحب کا جو گفتگو سامنے آئی ہے، جو علیمہ خانم صاحبہ نے ہی میڈیا کو بتائی ہے کہ جی عمران خان نے اڈیالہ میں اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی دیگر جو 2 بہنیں ملاقات کی جن کو اجازت ملی، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو، ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا مجھے تو جانے نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا مشکل وقت میں عوام کا آواز بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے جی بیرسٹر سیف بھیجے گئے تھے، سمجھانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہ بجٹ کی اتنی جلدی اور مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا، بجٹ اتنا جلدی اور مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا، اور کہا کہ علی امین گنڈا پور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، عمران خان نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 5 رکنی میری جو ٹیم میں نے تشکیل دی تھی مشاورت کے لیے اس کو بھیج دیتے، بجٹ پیش کر دیا ہے تو اب پاس کر دیا ہے تو اب سپریم کورٹ جائیں اور بتائیں کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا، پارٹی ہیڈ کی مشاورت کے بغیر بجٹ منظور ہونا چاہیے تھا، اب سپریم کورٹ جائیں اجازت لیں، مشاورت اس کے بعد مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے، میں دیکھوں گا جو تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ میں بونگا اس لیے کہہ رہا تھا کہ پارٹی ہیڈ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ بجٹ کی منظوری دے، یہ کوئی قانونی اور آئینی پابندی نہیں ہے، یہ سیاسی اور اخلاقی پابندی ہوتی ہے پارٹی کے سربراہ۔ لیکن خیبر پختونخوا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت نہیں ہے قانونی اور کاغذی طور پر، کیونکہ تحریک انصاف تو کوئی پارٹی تھی نہیں 2024 کے انتخابات میں، اس کو تو نشان ملا ہی نہیں تھا۔ تو کے پی کے میں آزاد گروپ کی حکومت، یا پھر وہ لوگ جو سنی اتحاد میں شامل ہو گئے جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حکومت ہے۔ اس اعتبار سے اگر پارٹی ہے سربراہ کی بات کی جائے تو وہ ٹھہرے صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، دوسرا پی ٹی آئی کا مطلب ایم پی ایز نہیں ہے وہاں پر، اور تیسری بات عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں، قائد ہیں، بانی ہیں، سب کچھ ہیں، سربراہ نہیں ہے، ووٹ ان کے نام کا پڑتا ہے، یہ بھی 100% حقیقت ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ نااہل ہیں، وہ نہیں کسی پارٹی کی سربراہی کر سکتے، اسی وجہ سے تو بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا۔ تو عمران خان کہتے جی جائیں سپریم کورٹ میں کہ ہم نے اپنی پارٹی کے سربراہ سے بھی، سپریم کورٹ کہے گی بھائی کون سی پارٹی کون سے سربراہ، وہ تو سزا یافتہ ہے، قیدی گھڑی چوری میں سزا بھگت رہے ہیں، اور وہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا بھگت رہے ہیں، وہ کس چیز کے سربراہ، وہ تو یہ بات کریں گے نا عدالت میں۔ تو عجیب و غریب قسم کی بونگیاں مار رہے ہوتے خان صاحب، شاید اب ان کے ظاہر ہے وہ دماغی توازن بھی ان کا شاید درست نہ رہا ہو۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی سرپلس، یہ علیمہ خان نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی سرپلس بجٹ پر بالکل خوش نہیں تھے عمران خان، اور کہا کہ آپ نے سرپلس بجٹ کیوں دکھایا، یہ وفاقی حکومت کو بینیفٹ کرتا ہے، یعنی سرپلس بجٹ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ صوبے اپنا بجٹ سرپلس میں دکھائیں گے تو ہم آپ کو پیکج آئندہ دیں گے، تو یہی بات کہ جی وہی جو آئی ایم ایف کا پروگرام روکنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں وہ خوش نہیں تھے، وہ کہتے اس سے تو آئی ایم ایف قرضہ دے دے گا پاکستان کو۔ تو بہرحال ایک بات انہوں نے یہ کی ہے، اور دوسری انہوں نے ڈرونز وغیرہ کی بات کی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں اتنی ایک بات انہوں نے کی کہ جو میں یہ نہیں مانتا کہ ملک میں ہائبرڈ سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں مارشل لا ہے، اور میری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے بھی
فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے کیونکہ اصل طاقت اس کے پاس ہے، اور میں بھی اس لیے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف کو کوئی پہچانتا نہیں، صدر زرداری سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بگلے والی ایک ٹانگ کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بات کروں گا، سیاسی عمل کو مضبوط نہیں کروں گا، میں فوج کے سیاسی کردار کو مضبوط کروں گا، وہی عمران خان صاحب بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر انہوں نے اپنا سوال کیا کہ جی بیرسٹر سیف کو اجازت کیوں مل جاتی ہے، تیمور جھگڑا کو نہیں ملتی، سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملتی، تو بیرسٹر سیف کو اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ کرنل صاحب اس کو کیوں اجازت دے دیتے ہیں؟ اب بیرسٹر سیف کو کون سے کرنل نے آپ کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہا کہ اس کو خیبر پختونخوا کی حکومت میں اول نال بنا دیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنا لیں، جس کے لیے اب آپ کی بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مائنس کر دیا عمران خان صاحب کو؟ یار یہ تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں نا، ٹھیک ہے امکانہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اگر بیرسٹر گوہر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو پھر آپ ہٹا دیں اس کو، کیوں نہیں ہٹا رہے؟ کیوں ابھی تک رکھا ہوا ہے اس کو؟ بھئی آپ کے افغانستان میں جا کر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات وہ کرنے جاتا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سیف کو ملاقات کی اجازت کیوں ملتی ہے اور ہمارے باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ اچھا جی، اب جو مختصراً وہ 7 منٹ 31 سیکنڈ کا پیغام میں نے پورا سنا علی امین گنڈاپور کا، 6:45 پر انہوں نے ریکارڈ کیا اور پھر وہ ویڈیو پبلک کر دی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا پیغام واضح ہے، عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہ ناحق اور ان کی بیوی ناحق قید کاٹ رہی ہیں، ہمارے قائدین نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے ورکرز نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کسی اور کے ایجنڈے پر، جو کہ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کا اختیار ہے وہ اپنے پاس لینے کے ایجنڈے پر ہیں، عمران خان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کے ایجنڈے پر ہیں، عمران خان کے مخالفین کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا، اسے پھیلانا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے منافقت اور سازشی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ سب کو معلوم ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا پورے ملک میں، لیکن کے پی کے میں ہم نے زور بازو اپنا مینڈیٹ بچایا، کے پی کے عوام نے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں جو عمران خان کی حکومت ہے اس حکومت کا خاتمہ ہو۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ خود ان لوگوں کو پہچانیں، ان کا تعین کریں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو رہا ہے، تو کہتے جی میں یہ جو ہمیں غدار کہہ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مایوس ہو رہا ہے۔ کسی کو کہا کہ جی مہم چلانے والے عمران خان کی سوچ پر نہیں تھے، کسی اور کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مطلب علیمہ خان نے کہا تھا نا عمران خان مائنس ہو رہے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ بیسیکلی کسی اور کے ایجنڈے پر ہے، جو عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ جی میں اگر بجٹ پاس نہ کرواتا تو ہماری حکومت چلی جاتی، فائنینشیل ایمرجنسی لگتی۔ اس پر بڑا خوبصورت سا جواب دیا ہے، یا دلچسپ کہہ دیں، ان کے اپنے کزن فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کے پی کے سونے کا انڈا ہے، وہاں اگر بجٹ پاس نہ کرواتے تو کرپشن کیسے کرتے؟ یعنی صوبے کا خرچہ ورچہ چلنا ہے نا، تو پیسہ بنے گا۔ تو بہرحال یہ جناب انہوں نے گنڈاپور صاحب نے گفتگو کی ہے، باتیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی مائنس عمران خان صرف اس وقت ہوگا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور یہ کہ جی عمران خان صاحب حکومت ختم ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے بجٹ پاس کیا، اور یہ بات عمران خان نے تسلیم کی ہے کہ جی سپریم کورٹ جائیں، جا کر سپریم کورٹ سے اجازت لے کر آئیں، میرے سے ملاقات کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس مجبوری کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو ہماری حکومت ختم ہو جاتی، تو عمران خان حکومت ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا میں نے بجٹ پاس کروا دی۔ اب عمران خان جس دن مجھے کہیں گے میں حکومت ختم کر دوں گا۔ یہ ڈرامے چل رہے ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ یعنی علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ علی امین گنڈاپور غدار ہے، مائنس عمران خان صاحب کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے، اور عمران خان کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ خان جو ہے وہ دوسری طرف کھیل رہی ہیں، ادھر مل رہی ہیں۔ تو خطرناک قسم کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی پارٹی کے اندر تو پہلے تھی، مطلب بیرسٹر گوہر اور وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بجٹ کیوں پاس ہوگا، کیسے پاس ہو گیا، خبر آئی کہ جی سیاسی کمیٹی نے اجازت دی ہے۔ تو ساری عجیب و غریب قسم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ جب پارٹیوں کے اندر کہتے ہیں نا گھر کے اندر بھی لڑائی ہو نا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل سے بیزار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک چیز صرف روک رہی ہے، وہ ہے کہ عمران خان کل کو رہا نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان کی بہرحال ان کا پاپولر ووٹ بینک موجود ہے۔ کتنا بچا ہے، کم ہوا ہے، ظاہر بہت کم ہوا ہے، لیکن ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ کتنا کم ہوا ہے، کم ضرور ہوا ہے۔
تو وہ ذرا عمران خان کے ساتھ ابھی فی الحال وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے پی ٹی آئی کو، اور کافی ساری مصیبتیں مشکلیں بھی دیکھ لیں. تو جو کلکلینڈ چل رہی ہے نا، جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اس سے وہ زیادہ دیر تک پارٹی میں کوئی نہیں رہ سکتا. کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو پھر عالم یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جہانگیر ترین صاحب اور مخدوم احمد محمود صاحب جو ایک ہی فیملی ہے، جہانگیر ترین صاحب مخدوم صاحب کے بہنوئی ہیں، ایک اپنی جمال الدین والی گئے ہوئے تھے ان کی جو شوگر مل ہے، وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے. کسی صحافی نے سوال پوچھ لیا کہ جی آپ سیاست میں دوبارہ آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب بھی سیاست کروں گا ان کے ساتھ شروع کروں گا سیاست. ظاہر مخدوم صاحب پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، زرداری صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں. تو یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ جی پی ٹی آئی کے 25 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ مخدوم صاحب اپنا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے لگے. اس وقت جب یہ تھی چیزیں ہفتہ 10 دن پہلے، میں نے ظاہر کنفرم کیا تھا ایسی کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اس لیے اس کو زیر بحث لانا مناسب نہیں سمجھا تھا. پھر پرسوں سے یہ چیز مارکیٹ میں وائرل ہے، مجھے لوگ فون کر رہے تھے، کچھ ٹی وی والے پوچھ رہے تھے کچھ مختلف پروگرامز میں کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر میری بات ہوئی جہانگیر ترین صاحب سے اور ان سے میں نے تفصیل سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں جی میرا یہ تو مذاق میں سوال ہوا تھا، یہ لائٹر نوٹ پہ میں نے بات کر لی تھی، کوئی میرا ایسا ارادہ نہیں ہے. ہاں تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے اندر نہیں ہے تو اس پر وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. لیکن اب یہ میری انفارمیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ باغی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ کون سی سیاست ہے، نہ کوئی خود سیاست کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈھنگ کے لوگ فرنٹ پر ہیں. تو یا تو چھوڑ دیں سیاست یا پھر طریقے سے سیاست کریں، اس طرح تو سیاست نہیں چلے گی نا. تو اتنا ضرور ہے. اب سردار تنویر الیاس صاحب بہت مشہور آدمی ہیں، مشہور ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مشہور کے لفظ الٹ جو ہے وہ بدنام بہت بیچارے ہوئے ہیں. وہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنائے گئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت مال دیا تھا انہوں نے، اس طرح کی خبریں بھی آئی تھیں. پھر بہرحال ان کو پہلے تو نیازی صاحب کو لگایا گیا نا، جب خبریں آ گئیں کہ سردار صاحب نے پیسہ لگایا ہے تو پھر نیازی صاحب آ گئے. تو نیازی صاحب کی جگہ قیوم نیازی صاحب، تو نیازی صاحب کی جگہ پھر عمران خان نے سمجھا کہ وہ نیازی وہ والے نیازی ہیں، ان کے قبیلے کے نیازی. انہوں نے کہا نہیں میں نیازی شاعر نیازی ہوں، نیازی میرا تخلص ہے، نیاز مندی والا. تو بہرحال پھر قیوم سردار تنویر الیاس صاحب آ گئے تو پھر پی ٹی آئی چھوڑ گئے. وہ ان کو اپنا اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. فریال تالپور صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. پھر ہمارے دوست فیصل کریم کنڈی جو کے پی کے گورنر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کی تصویریں وغیرہ سامنے آئی ہیں. تو اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو لوگوں نے اس طرف جانا شروع کر دیا ہوا ہے. اب وہ سردار تنویر الیاس صاحب جس طرف جائیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے پوچھ کر ہی گئے ہوں گے. تو ممکن ہے کہ لوگ اب اس طرف کی تیاری کریں. پی ٹی آئی کے اندر لوگ تنگ بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا ان کے اوپر تھوڑا سا آشرواد، کوئی تھوڑا سا ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ادھر چلے جائیں گے. اچھا جی، اب ایک چیز جو خبر آئی ہے وہ ہے آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں فورسز نے آپریشن کیا. فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے اور اسی دوران پاکستان فوج کے 2 افسر، ایک افسر اور ایک جوان وہ شہید ہوئے ہیں. جو افسر ہیں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ یہ شہید ہوئے ہیں. اور میجر معیز کے کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں حامد میر کے صاحب کے ساتھ انٹرویو کی کہ جب وہ کیپٹن تھے تو انہوں نے ابھینندن جو پاکستان میں انڈیا کا طیارہ مار گرایا گیا تھا 2019 میں، اس کو گرفتار کرنے والے، یعنی جب زمین پر وہ گرے تھے اور لوگوں نے اس کو پکڑ کر مار پیٹ شروع کر دی تھی تو میجر معیز صاحب اس وقت کیپٹن تھے تو انہوں نے جا کر اس کو گرفتار کیا تھا، بلکہ بچایا تھا لوگوں سے، ورنہ لوگ تو مار دیتے اس کو کیونکہ وہ انڈین تھے اور پاکستان پر حملہ کر رہے تھے. تو اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ میجر معیز صاحب جو ہے وہ ہیں، لیکن آئی ایس پی آر نے آفیشیلی کوئی ایسی چیز نہیں خبر میں دی. لیکن وہ جو حامد میر کا انٹرویو اور میجر معیز کی تصویر اگر وہ ہم دیکھیں تو پھر یہ وہی لگتے ہیں کہ انہوں نے ہی اس وطن کے لیے قربانی دی ہے. پہلے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اب وطن پر جان قربان کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.